یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، جسم ہو کہیں اپنا، جسم ہو کہیں اپنا، دل تو ہے مدینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی۔ کون ہے یہ دیوانہ، کس کا ہے یہ دیوانہ، کون ہے یہ دیوانہ، کس کا ہے یہ دیوانہ، محشر میں بھی کہتا ہے جانا ہے مدینے میں، محشر میں بھی کہتا ہے جانا ہے مدینے میں۔ کون تیرے آقا ہے، پوچھا تو خضر بولے، کون تیرے آقا ہے، پوچھا تو خضر بولے، کالی کملی والے ہیں، کالی کملی والے ہیں، رہتے ہیں مدینے میں، کالی کملی والے ہیں، رہتے ہیں مدینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، جسم ہو کہیں اپنا، دل تو ہے مدینے میں۔ سب تعریفیں اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے پیدا فرمایا۔ ارشاد فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہیں پیدا کرنا میرا مقصد نہ ہوتا تو میں اس دنیا کو ہی پیدا نہ کرتا۔ بے شمار درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خاطر، جن کی ذات اقدس اس کائنات کی تخلیق کا باعث بنی۔ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے ہم قرآن مجید کی تفسیر و تفہیم کے سلسلے میں آگے مرحلہ وار بڑھتے جا رہے ہیں، اور آج اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ہم نے سورۃ البقرہ کی آیہ مبارکہ 26 سے اپنے مطالعے اور گفتگو کا آغاز کرنا ہے۔ تھوڑی سی گفتگو تفسیر پر ہوگی اور پھر اس کے بعد ہمیں شب برات کے سلسلے میں بھی گفتگو کرنی ہے۔ ہم قرآن مجید کو جہاں سے پڑھ رہے ہیں وہاں پروردگار عالم اپنی اس کتاب لا ریب کا تعارف کروا رہا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں بیان کی ہوئی ہر بات حق ہے، سچ ہے۔ یہ جن لوگوں پر اثر کرتی ہے وہ لوگ محمد عربی کے بے دام غلام بن جاتے ہیں، اور جو لوگ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، اس قرآن کی ہدایت سے فیض یابی نہیں کرتے، قرآن سے فیض حاصل نہیں کرتے، منہ موڑ کے رکھتے ہیں، پھر اللہ ان کے دلوں پر مہرے لگا دیتا ہے۔
وہ لوگ جو ظاہراً مسلمان ہوتے ہیں اور حقیقتاً اپنے دلوں میں کفر چھپائے رکھتے ہیں، رب العزت ان کو منافق کہتا ہے۔ ایسے منافق دین کے لیے خطرناک ہوتے ہیں، مسلمانوں کے لیے خطرناک ہوتے ہیں۔ پروردگار عالم کافروں کو ایک کھلا چیلنج دیتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر تم اس کتاب کے بارے میں کسی شک میں پڑے ہو کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، تو پھر تم اس کتاب کی ایک صورت جیسی کوئی صورت بنا کے لے آؤ، اور اگر تم کوئی صورت اس جیسی بنا نہیں سکتے تو پھر اس آگ سے ڈرو جو اللہ نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ پھر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ جو لوگ اس کتاب کی سچائیوں پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی صداقتوں کو مان لیتے ہیں، اللہ جل شانہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں، باغات تیار کر رکھے۔ یہاں تک گفتگو تھی۔ اس کے آگے اب ذرا آپ قرآن مجید کا انداز دیکھیں۔ ہوتا یوں ہے کہ قرآن کافروں کو ان کے تمام تر جو بد عقیدے اور باطل عقیدے ہیں، قرآن ان کو رد کرتا چلا جاتا ہے۔ ان کا کفر اور ان کا جھوٹ اور ان کی غلطیاں قرآن واضح کرتا چلا جاتا ہے۔ وہ قرآن جیسی صورت تو نہیں بنا سکتے، قرآن کے جیسی کوئی آیت بنا کے مقابلہ تو نہیں کر سکتے، لیکن پھر انہوں نے قرآن پر اعتراضات طرح طرح کے کرنے شروع کر دیے۔ کسی اور طرح سے یہ بتانا شروع کر دیا کہ اسے کسی طرح ثابت کیا جائے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ اب پروردگار نے ان کے باطل عقیدوں کو رد بھی کیا ہے اسی قرآن میں۔ ایک اعتراض انہوں نے اٹھایا، کہنے لگے یہ کتاب اللہ کی ہے، دعویٰ اللہ کر رہا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی ہے، مگر یہ کیسی کتاب ہے جس میں مکھی کی مثال ہے، مچھر کی مثال ہے، مکڑی کی مثال ہے؟ یہ تو معمولی حقیر مخلوق ہیں، معمولی سی چیزیں قرآن میں ان کی مثال ہے، کیا یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے؟ اگر اللہ کی کتاب ہے تو اس میں یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں دے رہا ہے اللہ؟ بڑی چیزوں کی مثالیں دے، چلو سمجھ میں آتا ہے، آسمان کی بات کرے، سورج کی بات کرے، بادلوں کی بات کرے، سمجھ میں آتا ہے، لیکن اگر مکھی اور مچھر کی بات بھی کرے تو پھر شک پڑتا ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ یہ اعتراض، اور یہ اعتراض کیوں کیا؟ دراصل اللہ نے مکھی کی مثال دی کہاں تھی؟ پروردگار عالم نے سورۃ الحج میں ان کے بتوں کے بارے میں یہ فرمایا تھا۔ پروردگار عالم نے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے دھیان سے کان لگا کے غور سے سنو۔ اور وہ مثال کیا ہے؟ رب العزت نے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، فرمایا جو لوگ پوجتے ہیں نا اپنے ان بتوں کو، یہ اللہ کے علاوہ جس کو پوجتے ہیں اس میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ ایک مکھی بھی پیدا کر سکے۔ میں تو خالق کائنات ہوں، جن کی عبادت یہ کر رہے ہیں یہ سارے وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگر وہ سارے ان کے جھوٹے خدا مل کے بھی آ جائیں ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اب چونکہ اللہ نے ان کو چیلنج دیا تھا کہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو وہ ایک مکھی بھی بنا نہیں سکتے، یہ بات چبھی، اور اب آئے اعتراض لے کے یہ کیسا کلام ہے جو مکھی مچھر کی باتیں کرتا ہے؟ اللہ کہتا ہے مکھی بھی میری مخلوق، مچھر بھی میری مخلوق، مثال غلط ہے تو تم دعویٰ ثابت کرو اپنا، اگر مثال ٹھیک ہے تو تمہیں مکھی مچھر سے کیا غرض ہے؟ یہاں اس بات کا اس آیت نمبر 26 میں اعلان کرتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ اس بات سے کوئی شرم محسوس نہیں کرتا کہ وہ مچھر کی مثال دے یا اس سے بھی کم تر کسی چیز کی مثال دے، یہ تو اسی کی مخلوقیں ہیں، وہی بنانے والا ہے، وہ مچھر کی مثال دے یا مچھر سے بھی چھوٹی کسی چیز کی مثال دے، اس سے وہ شرم محسوس نہیں کرتا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ،
جو ایمان رکھتے ہیں نا اللہ پر اور اللہ کی کتاب پر، وہ جانتے ہیں کہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، وہ اسے حق مانتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور جو کافر ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، جو کفر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ ایسی مثالیں کیوں دے رہا، اللہ ایسی مثالوں سے کیا چاہتا ہے، اللہ کی کیا مراد ہے۔ یہ لوگ اصل میں وہ ہیں جن کے دلوں میں کفر ہے۔ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، پروردگار اسی مثال کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے، یہ تو اس کی مرضی ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور پروردگار گمراہ ہر ایک کو نہیں کرتا، وہ صرف ان کو گمراہ کرتا ہے جن کے اندر گناہ رچ بس گیا ہوتا ہے۔ فاسقین ہوتے ہیں گناہگار، جو گناہوں پر اڑ گئے ہوتے ہیں، ڈٹ گئے ہوتے ہیں، ان کو رب گمراہ کرتا ہے۔ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھ کے بھی گمراہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ کون؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے فرمان پر آ کر، اللہ نے حکم جاری کیا اور انہوں نے اس کے حکم کی نافرمانیاں کی ہیں، انہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑا ہے۔ یہ پروردگار کے ساتھ جو وعدہ انہوں نے کیا تھا کہ مولا ہم تجھے رب مانتے ہیں، رب مان کر، کہہ کر رب، پھر اس کے حکموں پر نہیں چلتے۔ رب فرماتا ہے یہ لوگ جو میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑ گئے، مجھے کہا تو رب ہے اور میرے حکموں کی نافرمانی کرتے رہے، اب جب یہ قرآن پڑھتے ہیں تو میں ان کو گمراہی عطا کروں گا، ہدایت عطا نہیں کروں گا۔ ان کی دوسری صفت یہ ہے، یہ صرف میرے ساتھ کیا وعدہ نہیں توڑتے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم رب نے دیا ہے یہ انہیں توڑتے ہیں۔ اللہ نے جن تعلقات کو، جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، جو بندے ان رشتوں کو توڑتے ہیں، اللہ کہتا ہے وہ قرآن پڑھیں گے بھی ہدایت حاصل نہیں کر سکیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے قرآن سے گمراہی پائیں گے۔ شرط کیا تھی؟ کہ تم نے ان رشتوں کو قائم رکھنا ہے جو پروردگار نے بنائے۔ میں یہاں سے آگے پلٹنے لگا ہوں۔ رشتے جو اللہ نے بنائے ہیں، اللہ فرماتا ہے جو انہیں توڑتے ہیں وہ قرآن سے ہدایت نہیں لے سکتے۔ اچھا، ہم جس زمانے میں بیٹھے ہیں، ہم میں سے اکثر لوگ کیا یہی جرم نہیں کر رہے؟ ہمارے خاندان، ہمارے رشتہ دار، ہر دوسرا بندہ کسی نہ کسی رشتہ دار سے اپنا تعلق مکائے ہوئے ہے، ختم کیے ہوئے، لفظ پکڑے ہوئے ہیں، ہمارا ان کا مرنا جینا ختم ہے۔ ہم نہ ان کے شادی پہ جاتے ہیں نہ مرنے پہ جاتے ہیں، بس، یا پھر کوئی بڑی مہربانی کرے تو کہتا باس جی کوئی مر جائے تب ہی آنا جانا ہے، باقی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اپنا منہ بولا کوئی یار بنا لیں، یہ میرا بھائی ہے، میں نے اسے بھائی کہا ہے، تو ہم ہر مشکل کے ساتھ لڑ جاتے ہیں، جی میں نے منہ سے بھائی کہا تھا، نبھا کر دکھاؤں گا۔ خود بنایا تو نے رشتہ اور اس کے لیے جان کی بازی لگا رہا ہے، جو رشتہ رب نے بنا کر بھیجا ہے اسے توڑ رہا ہے۔ اپنی اہمیت تیری زیادہ ہو گئی، تو نے کسی کو بھائی کہہ دیا، اب تو اس رشتے کو نبھا رہا ہے، اور جسے اللہ نے تیرا بھائی کہہ دیا اس سے تیری السلام علیکم نہیں، اس سے تیرا تعلق نہیں۔ رشتے داروں سے تعلق توڑ دینا یہ اتنا بڑا جرم ہے، اللہ رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے اس پر۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بڑی عجب مرحلہ ہے، ہم چیزوں کو وہاں تلاش کرتے ہیں جہاں وہ ہوتی نہیں، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ ہم چیزوں کو وہاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جہاں ان کے ملنے کا امکان ہی نہیں۔ سرکار نے فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے اور اس کے رزق کو بڑھا دیا جائے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ اپنے رشتہ داروں سے تعلق جوڑ کے رکھے۔ اب رزق میں اضافہ، عمر میں اضافہ، طریقہ ایک، اور طریقہ یہ ہے کہ تیرا جو بھی رشتہ اللہ نے بنایا ہے نبھا اسے، جوڑ اسے۔ صحابہ نے پوچھا ہے سرکار سے، آقا ہم کیسے نبھائیں؟
رشتہ دار ہمیں جینے ہی نہیں دیتے، وہ ہم سے اتنا برا سلوک کرتے ہیں، اتنا برا سلوک کرتے ہیں، منہ کھولنا پڑ جاتا ہے، جواب دینا پڑ جاتا ہے، ہم اپنا پھر رشتہ توڑ نہیں نبھا سکتے۔ اگر وہ اچھا سلوک کرے تو جواب میں ہم بھی اچھا سلوک کریں، لیکن ہمارے رشتہ دار تو ہم سے اچھا سلوک کرتے ہی نہیں۔ حضور سید عالم نے فرمایا میں جس رشتے کے جوڑنے کی بات کر رہا ہوں وہ یہ نہیں ہے کہ جیسا کوئی تم سے سلوک کرے ویسا کرو، نہ، لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا انقطعت وصلا۔ رشتہ جوڑنا اسے نہیں کہتے کہ جو آپ کے ساتھ جیسا کرے آپ ویسا ہی کریں، فرمایا میں رشتہ جوڑنا اسے کہتا ہوں لوگ تم سے تعلق توڑ کے بیٹھے رہے تو ان سے جوڑ کے رکھ، رشتہ دار توڑتے رہیں تو جوڑتا رہے، تیرا کام رشتہ جوڑنا ہے، جو رشتہ جوڑ کے رکھے گا محمد کی شریعت میں وہی واصل کہلائے گا، وہ ہوگا کہ اس نے رشتہ جوڑا ہے اور رزق اس کا بڑھایا جائے گا۔ کاروبار بڑا کرنے سے اتنا رزق نہیں ملتا یارو جتنا رشتہ داروں سے تعلق نبھانے سے ملتا ہے۔ تعلق جو اللہ نے بنائے ہیں اللہ ان کا پیرا دیتا ہے، اللہ چاہتا تو کسی اور کو آپ کا بھائی بنا دیتا، اور کو آپ کا چچا بنا دیتا، اس نے خاندان چن کے بنائے۔ عربوں میں بڑی ایک مشکل بات آ گئی، بہت مصیبت میں پھنس گئے عرب لوگ، وہ بھی ظاہر ہے رشتوں کے معاملے میں جیسے ہمارے ساتھ سلوک ہے ویسے ان کے ساتھ بھی ہے۔ انہوں نے ایک جملہ بنایا ہوا ہے، ہم تو کہتے ہیں نا جی رشتہ دار ایسے کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں، لیکن ابھی ہم میں فرق ہے۔ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اپنا مارے بھی تو چھاؤں میں پھینکے گا، یہ فکرہ بھی ہمارے پاس ہے، چلو مار بھی لے گا، مارے گا بھی تو چھاؤں میں پھینکے گا، ہمارے پاس یہ ہے۔ عربوں کے پاس جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں الاقارب کالاقارب، یہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں نا یہ ٹھوئیں ہوتے ہیں، ٹھوئیں۔ عرب رشتہ داروں کو بچھو ٹھواں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو ہر وقت ڈستے رہتے ہیں، وہ ٹھوئیں ہیں بچھو، عرب انہیں ٹھواں کہتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہم ابھی یہاں تک نہیں گئے، ہم ابھی بھی کہتے ہیں اپنا مارے بھی تو چھاؤں میں پھینکتا ہے۔ یہ رشتے جوڑنا شریعت محمدی کا پہلا تقاضا ہے، یہی وہ بات ہے جو الطاف حسین حالی نے کہی، یہ پہلا سبق ہے کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کن با خدا کا، وہی دوست ہے خالق دو سرا کا، خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا۔ جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے اللہ اسے اپنا یار بنا لیتا ہے۔ اللہ کی یاری اس بات پر ہے، تعلق ہم نے توڑ دیے، اب ہم عبادتوں پہ آ رہے ہیں، عبادتوں کا زور اور تعلق توڑے ہوئے، صلح کسی سے نہیں، سلام علیکم کسی سے نہیں، رشتے توڑ دیے، مرنے جنہیں ختم، اور مسلح نہیں چھوٹ رہا، مسلح قائم، تسبیح قائم۔ یار یہ تیرا مسلح، یہ تسبیح تب تک رکی رہے گی جب تک اپنے ناراض رشتہ دار کو منا نہیں لیتا تھا، نمازیں معلق رہیں گی فضاؤں کے اندر، دعائیں رک جائیں گی ہواؤں کے اندر جب تک اپنے روٹے ہوئے رشتہ داروں کو منا نہیں لیتا۔ اللہ کہتا ہے جو رشتے توڑ کے آیا ہے قرآن کھولے، قرآن پڑھے، میری طرف سے اسے ہدایت نہیں آئے گی، بس گمراہیاں ہی ملتی جائیں گی۔ رب تو اپنی ہدایت کو بھی رشتہ داروں سے تعلق جوڑنے پہ کھڑا کر رہا ہے، قرآن یہ درس دے رہا ہے۔ قرآن تو وہ معاشرہ بنانا چاہتا ہے جہاں بائی بائی بن کے رہیں سارے، وہ تو غیروں کے ساتھ بھی یہی سلوک کرنے کو کہہ رہا ہے۔ غیر ہے تیرا مسلمان بھائی تو ہے، نبھا اس سے۔ اب آ جائیں، میں جس کے لیے جا رہا ہوں قرآن مجید کی اس آیت، وہی مجھے وہاں تک لے آئی جہاں میں لے کے آنا چاہتا ہوں، جسے آپ شب برات کہتے ہیں، شب برات کہتے ہیں۔ یہ ساری دنیا اسی نقطے پہ کھڑی ہے، ہم کہتے ہیں بخششوں کی رات ہے، آزادیوں کی رات ہے، اللہ کی طرف سے مغفرتوں کی رات ہے، اللہ بڑی عطائیں کرتا ہے، یہ عطاؤں کی رات ہے، شبہ نہیں اس میں، رات ہے۔ مگر سنا ہے محمد عربی نے فرمایا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے ارشاد فرمایا اللہ، اچھا یہاں بات ساتھ ہی آ گئی تو میں یہ بھی تھوڑی سی کرتا جاؤں۔
دو طرح کے لوگوں نے ہمیں شب برات کی برکتیں حاصل کرنے سے روک رکھا ہے۔ ایک وہ جنہوں نے پٹاخے چلا چلا کے یہ رسم ہی کہاں سے لے لی کوئی پتہ نہیں، تباہی پھیر کے رکھ دی ہے ہمارے بچوں نے، ہمارے گھروں میں سیکھا پتہ نہیں کہاں سے ہے۔ کون دکانوں پہ شرلیاں پٹاخے ان کو دے جاتا ہے؟ کون بتا گیا کہ یہ شب رات پر چلائی جاتی ہے؟ یہ ظلم کون کر گیا؟ ایک تو وہ ہیں جنہوں نے سکون برباد کر دیا، بدعت سیاح ہے، یہ گمراہی ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ما ثبت من السنہ کتاب میں، آپ فرماتے ہیں من البدع الشنیہ ما تعارف الناس فی اکثر بلاد الہند، ہندوستان کے اکثر شہروں میں یہ بدعت، بری بدعت جاری ہو گئی ہے۔ کیا؟ من اجتماعہم للہو واللعب واحراق الکبریت، وہ کہتے ہیں بدعت یہ جاری ہو گئی ہے، تماشے کرنے اور دیکھنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اور گندک کے پٹاخے چلا رہے ہوتے ہیں۔ یہ گندک کے پٹاخے پٹاسے یہ چلا رہے ہیں، بری بدعت ہے۔ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کسی نے دین میں بدعت جاری کی وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ کل بدعت فی النار، کل بدعت دلالت وکل دلالت فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں جانے والی۔ یہ بدعت، ایک تو ان لوگوں نے ہمیں شب رات کی برکتوں سے محروم کر دیا، اور دوسرے ہمارے وہ مسلمان بھائی جن کو خدا واسطے کا بیر ہے کہ مسجدیں آباد نہیں ہونی چاہیے۔ آج کل ہر جگہ فیس بک، یوٹیوب، اخبارات، اعلانات، ایک ہی رولا ہے، او جی شب برات میں کوئی عبادت نہیں ہوتی، شب برات کو جاگنا کوئی فضیلت نہیں ہے، شب برات یہ سنیوں نے گھڑ لی ہے، یہ بنا لی ہے، اس میں کوئی بخششیں نہیں، عام راتوں کی طرح ایک رات ہے۔ اگر مسلمان اللہ کی عبادت کر کے راتوں کو اس کی بخششیں مانگ لیں تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اس رات میں کچھ نہیں ہوتا، اب کچھ نہیں ہوتا یہ ہم تجھ سے پوچھیں گے کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمیں بتائیں گے اللہ کے محبوب پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا بتائیں گے کہ کس رات میں کیا ہوتا ہے۔ سنو حضور سید عالم کا فرمان، میں بتا رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا یطلع اللہ تبارک و تعالی لیلہ خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہد۔ سرکار نے فرمایا جب 15 شعبان کی رات آتی ہے نا، اللہ اپنی مخلوق کی طرف لطف و کرم سے توجہ فرما لیتا ہے، توجہ فرماتا ہے لطف و کرم سے۔ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، اور ساری مخلوق کو معاف کر دیتا ہے سارے جرائم۔ نہیں معاف کرتا بس دو لوگوں کو، إِلَّا لِمُشْرِكٍ، جو اللہ سے شرک کرتا ہے، ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، جو مشرک ہے اس کی معافی نہیں ہے۔ او مشاہن، یا وہ بندہ جس کے دل میں کسی کے خلاف بغض ہے، کینہ، جس کے دل میں کسی کے خلاف میل ہے، فرمایا اسے معافی نہیں ملے گی، اسے معافی نہیں۔ جو شرک کرتا ہے، اور دوسری روایتوں میں یہ لفظ بھی ہیں، جس نے کسی کو قتل کیا، جو اپنے ماں باپ کا نافرمان رہا، ان کی معافی اس رات میں بھی نہیں ہے۔ اور ان کے علاوہ جس نے جولی پھیلائی ہے، رب بخششوں کی خیرات ڈال دیتا ہے اس کے پاس۔ جو بیٹھا ہے مولا معاف کر دے، اس کی معافیوں کی بخششوں کی برسات آ جاتی ہے۔ کہنے والا کہتا ہے یہ حدیث کہاں لکھی ہے؟ آپ نے سنا دی، حدیث کہاں لکھی ہے؟ میں عرض کرتا ہوں حدیث کی 6 معتبر کتابیں، ان کتابوں میں سنن ابن ماجہ حدیث کا نمبر 1390، حدیث کی دوسری کتاب مشکات شریف حدیث کا نمبر 1306، حدیث کی تیسری کتاب مسند بزار حدیث کا نمبر 2754، حدیث کی چوتھی کتاب شعب الایمان حدیث کا نمبر 6204،
حدیث کی 5ویں کتاب مجمع الزوائد حدیث کا نمبر 12960، حدیث کی 6ٹھی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ حدیث کا نمبر 29859، حدیث کی کتابوں کے انبار لگ جائیں، میں روکتا ہوں جو دنیا میں اہل حدیث کا سب سے بڑا عالم ہے، جس نے حدیثوں کو صحیح اور ضعیف کہا ہے، وہ اپنی کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ اس میں 1144 نمبر پر لکھتا ہے یہی حدیث، اور لکھ کر کہتا ہے حدیث صحیح بلا ریب، اور کوئی شک ہی نہیں، یہ بالکل حضور کا فرمان ہے۔ یہ حضور کا فرمان ہے، یہ صحیح حدیث ہے، کوئی شک ہی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں جس کی ہر بات کو تم مانتے ہو وہ تو اعلان کر رہا ہے یہ صحیح حدیث ہے، تم نے کہاں سے سن لیا ہے کہ یہ رات کسی کام کی نہیں ہے؟ اگر یہ حدیث صحیح ہے، تمہارے بڑے مان رہے سعودی عرب، مصر، شام، ان سب میں اس عالم کی کتاب کو معتبر مانا جاتا ہے، اہل حدیث کا بڑا امام ہے۔ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ علامہ ناصر الدین البانی حدیث نمبر 1144، یہی حدیث لکھ کر نیچے لکھا ہے یہ بالکل صحیح حدیث ہے، کوئی شک نہیں۔ اللہ 15 شعبان کو مخلوق کی طرف توجہ کرتا ہے اور مشرک اور کینہ رکھنے والے کے علاوہ اپنی ساری مخلوق کو بخششوں کی برسات عطا کر دیتا ہے۔ جب حضور فرمائیں کہ اللہ یوں بخششیں لٹاتا ہے، ہم نہ جولیاں پھیلائیں رب کی بارگاہ میں، ہم نہ مسجدوں میں آئیں رب سے خیرات لینے کے لیے؟ یہ رات ہے مانگنے والی، یہ رات ہے بخششیں لینے والی۔ اب ذرا سننا، اس میں کون نہیں بخشا جا رہا؟ جس کے دل میں کسی کے خلاف کینہ ہے، جو بغض رکھتا ہے، جو تعلق توڑتا ہے، جو رشتہ توڑتا ہے۔ اور اللہ کو بڑا پسند ہے رشتے جوڑنا، بڑا پسند ہے رشتے جوڑنا۔ قرآن کی آیت نے بھی یہی کہا، قرآن کہتا ہے وہ شخص قرآن سے بھی ہدایت نہیں لے سکتا جو اللہ کے بنائے رشتے توڑ دیتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک منظر دکھانا چاہتا ہوں، ذرا ایک منظر دیکھنا ذرا۔ امام حاکم المستدرک حدیث کی کتاب ہے، اس میں ایک حدیث لکھتے ہیں 8718 نمبر۔ اس حدیث کو بڑی توجہ سے سنیے گا، ہو سکتا ہے آپ میں سے اکثروں نے پہلے سنی ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ جنہوں نے یہ سنی بھی ہوگی، اس میں جس بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ شاید کم لوگوں نے سنی ہو۔ سرکار دو عالم صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے، مجلس تھی، صحابہ تشریف فرما ہے اور حضور جلوہ فرما ہے وہاں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے، اذ رأیناہ ضاحکا، ہم نے دیکھا کہ بیٹھے بیٹھے اچانک حضور مسکرانا شروع ہو گئے۔ اب یہ بڑا مسئلہ ہے، سرکار کی مسکراہٹ دائمی طور پہ چہرے پہ رہتی تھی، لیکن اگر بیٹھے بیٹھے خاموش ہوں اور اچانک مسکرائے تو کوئی حکمت ہوگی۔ صحابہ بیٹھے ہیں، سنجیدگی ہے، محفل پہ چھائی ہوئی، اور اچانک سے حضور مسکرائے۔ حضرت انس کہتے ہیں ہم نے دیکھا جب حضور مسکرائے تو اتنا مسکرائے حتی بدت ثنایاہ، آقا کی عام طریقہ مسکرانے کا بند ہونٹوں کے ساتھ تھا، لیکن آج اتنا مسکرائے کہ سامنے کے دندان نظر آنا شروع ہو گئے، یعنی ہونٹ کھلے، مسکرائے کہ ہونٹ مبارک کھلے اور دندان آپ کے چمکدار وہ نظر آئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضور کا مسکرانا، اور اچانک سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹکٹکی باندھ کے تکنے والے تو یہی تھے نا۔ صحابہ کی مجلس میں سارے صحابہ غور سے حضور کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے تھے، یہ شان صرف ابو بکر اور عمر کی تھی جو ٹکٹکیاں باندھ کے دیکھا کرتے تھے، باقیوں کی نظریں جھکی رہتی تھی، کبھی کبھی دیکھ لیتے تھے نظر جھک جاتی تھی، یہ غور سے دیکھ لیا کرتے تھے۔ عمر فاروق نے دیکھا حضور مسکرائے ہیں، پہلے تو مسکرا نہیں رہے تھے، آگے بڑھ کے پوچھا ما اضحکک یا رسول اللہ بأبی انت و امی، یا رسول اللہ
میرے ماں باپ آپ پر قربان، کس چیز نے ہنسایا ہے آپ کو؟ یہ کیا وجہ بنی کہ آپ مسکرائے ہیں؟ کیا منظر ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ اب مسکرانے کی، بیٹھے بیٹھے ہنسنے کی دو ہی وجہ ہو سکتی ہیں، یا تو کچھ یاد آئے اور یا کچھ نظر آئے، دو ہی باتیں ہیں، یا کچھ ذہن میں یاد آ جائے، خیال آئے، اچانک کوئی خیال آئے، خوشی والا آئے، مسکراہٹ آ جائے، یا پھر کوئی نظارہ نظر آ جائے۔ اب جو آگے بیان ہو رہا ہے نا، یوں نہیں لگتا کہ یاد آ رہا تھا، اس لیے کہ جو ہو رہا تھا وہ تو ابھی قیامت کے دن ہونا تھا۔ جسے سوچ کر محمد کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی ہے وہ ابھی قیامت کے دن ہونا تھا، یہ یاد کا مسئلہ نہیں۔ سرکار دو عالم نے فرمایا عمر، اب صحابہ سن رہے ہیں، حضرت انس کہتے ہیں مسکرائے۔ عمر نے پوچھا، سرکار نے فرمایا عمر مسئلہ یہ ہوا ہے، رجلان من امتی جسیا بین یدی رب العزہ، میری امت کے دو بندے دو زانو ہو کر رب کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ پنکھوں کی وجہ سے آواز نہیں آ رہی یا مائک کا مسئلہ ہے یا مجھے لگ رہا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار نے فرمایا عمر، میری امت کے دو بندے اللہ کی بارگاہ میں دو زانو ہو کر اتحیات کی شکل میں بیٹھے ہیں۔ بیٹھنا کب ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ قیامت کے دن، اور سرکار آج بیٹھے نظارہ فرما رہے ہیں۔ جو قیامت کو ہونا ہے نظر کی نگاہ ہے مصطفیٰ سے وہ نہیں چھپا، اور جو پہلے ہو چکا ہے وہ کیسے چھپ جائے گا؟ فرمایا عمر، دو بندے میری امت کے دو زانو ہو کر اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ اچھا، ایک جو ہے نا بیٹھا ہوا دائیں طرف، وہ اللہ سے سوال کرتا ہے، یا رب خذ لی مظلمتی من اخی، یہ میرے بائیں طرف جو بیٹھا ہے نا میرا بھائی رشتے میں بھائی نہیں ہے، مسلمان ہے، یہ میرا بھائی جو بیٹھا ہے نا بائیں طرف، پروردگارا اس نے مجھ پر کیا تھا ظلم، اس نے میرا مارا تھا حق، آج اس کی سزا اسے دے۔ اب یہ کوئی بات اللہ سے کرے تو وہی کر سکتا ہے نا جس کو پتا ہو کہ میری تو آج کامیابی ہے، جسے پہلے کوئی کامیابی کا پروانہ مل چکا ہو، تھوڑی دیر پہلے جو جنتیوں کی بشار صف میں آ چکا ہو، وہی اتنی بات کر سکتا ہے نا۔ دوسرا تو اپنی جان کے لالے پڑے ہیں، کسی کو کیا کہے گا؟ اس کا مطلب ہے یہ بندہ تھوڑا سا ایسا تھا جسے کوئی شرف مل رہے تھے۔ بیٹھا دوسرا بھی ہے، اس نے دوسرے کی طرف اشارہ کر کے کہا، پروردگارا میرا یہ بھائی بیٹھا ہے، اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا، میرا حق مارا تھا، اسے سزا دے۔ یہ کہہ کر نا اب معاملہ بڑا عجب سا ہے۔ پروردگار نے فرمایا فَكَيْفَ تَصْنَعُ وَلَمْ يَبْقَ مِنْ حَسَنَاتِهِ شَيْءٌ، تو اسے کیا کروانا چاہتا ہے اور اس بیچارے کے پلے میں تو پہلے ہی کوئی نیکی نہیں رہی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو ساتھ بیٹھا ہے نا، جب محشر میں آیا تھا تو نیکیاں پلے میں تھیں، جب یہاں کھڑا ہوا نا تو حقدار آ گئے۔ ایک آیا، مولا اس نے میرا فلاں حق مارا تھا، مجھے لے کے دے، تو پروردگار نے اس کی نیکی اسے دے دی۔ دوسرا آیا، میرا یہ حق مارا تھا، اس کی دوسری نیکی اسے دے دی۔ اتنے تقاضا کرنے والے آ گئے کہ اس کی ساری نیکیاں لٹ گئیں، سب نیکیاں چلے گئی، اب خالی ہاتھ بیٹھا ہے، نیکیاں زندگی میں کرتا رہا، اب پریشان سر جھکائے بیٹھا ہے، اور یہ بندہ ایک بیٹھ گیا ہے پاس اور وہ کہتا ہے پروردگارا اسے سزا دے، اس نے میرا نقصان کیا تھا، مجھ پہ ظلم کیا تھا، میرا حق مارا تھا، اسے سزا دے۔ اللہ کہتا ہے اس کے پلے میں تو کوئی نیکی پہلے ہی نہیں ہے، تو کیا کروانا چاہتا ہے؟ بندہ کہتا ہے مولا اگر اس کے پلے میں نیکی کوئی نہیں نا، کوئی بات نہیں، مجھے نیکی نہ دے، فَلْيَحْمِلْ مِنْ أَوْزَارِي، میرے گناہوں کا بوجھ اٹھائے، جو میں نے کیے ہوئے ہیں نا اس کے پلے میں ڈال۔ اس کی نیکیاں اگر مجھے نہیں ملتی کیونکہ اس کے پاس ہے نہیں، تو میرے گناہ اس کے کھاتے میں لکھ، آج ان کی سزا اسے ملے۔ اتنا کہہ کر نا سرکار سنا رہے ہیں منظر، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے رونا شروع کر دیا۔
فاضت عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالبکا، حضور روئے اور فرمایا ان ذاک الیوم نظیم، او لوگوں بڑا سخت دن ہے وہ، بڑا سخت دن ہے وہ، یحتاج الناس، اس دن لوگ چاہیں گے این یحمل عنہم من اوزارہم، ہر کوئی چاہے گا میرے گناہ کوئی اٹھا لے، مجھے نہ بھگتنے پڑے، ہر شخص چاہے گا میرے گناہوں کا بوجھ کوئی اٹھائے۔ آقا رونے لگ پڑے۔ پھر فرمایا جب اس بندے نے بات کی نا اللہ سے اسے سزا دے، میرے گناہ اس کے کھاتے میں لکھ، پروردگار نے بات پلٹ دی، بات پلٹ دی، اس کا دھیان کہیں اور لگا دیا۔ فرمایا اچھا اس کے ساتھ کرتے ہیں بات، تو ایسا کر ارفع بصرک، ذرا آنکھیں اٹھا تو صحیح، رب سے بات ہو رہی تھی، نظر جھکا کے کر رہے تھے، حکم دیا ارفع بصرک، ذرا آنکھ اٹھا، فانظر فی الجنان، ذرا یہ سامنے دیکھنا، ادھر جنتیں کھڑی ہیں تیرے انتظار میں، ذرا جنتوں کو دیکھ تو صحیح۔ اچھا یہ نہیں کہا تیرے انتظار میں، یہ تو طے تھا نا جنتوں میں جانا تھا۔ فرمایا ذرا آنکھ اٹھا اور جنت کو تو دیکھ۔ اس نے آنکھ اٹھائی، جس وقت دائیں طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا سونے کے محل نظر آئے، اللہ نے جنت کا پردہ اٹھا دیا، اسے سونے کے شہر، سونے کے محل نظر آ رہے۔ کہتا ہے یا رب ہر المدائن من ذہب و قصورا من ذہب، پروردگارہ سونے کے شہر، سونے کے محل یہ مجھے نظر آ رہے ہیں، یہ کس کے لیے ہے؟ لِأَيِّ نَبِيٍّ هَذَا، اتنا شاندار ٹھکانہ کس نبی کے لیے ہے؟ او لِصِدِّيقٍ هَذَا، یا کس صدیق کے لیے ہے؟ او لِأَيِّ شہید هَذَا، یا کسی شہید کو ملنے والے ہیں، یہ کس کے لیے ہے؟ فرمایا هَذَا لِمَنْ آتَى الثَّمَنَ، یہ اس کے لیے ہیں جو ان کی قیمت ادا کر دے، یہ جنتیں اس کے لیے ہیں، یہ محل اس کے لیے ہیں جو ان کی قیمت ادا کر دے۔ اب بندے کا دھیان اپنے بھائی سے ہٹ گیا، جنت میں کھپا ہوا ادھر دیکھ رہا ہے، کہتا ہے پروردگار ان کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ وَمَن يَمْلِكُ ذَلِكَ، ان کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا انت تملک، تو کر سکتا ہے ادا، تو کر سکتا ہے ادا اس کی قیمت۔ کہنے لگا مولا میں کیسے کر سکتا ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں کیسے قیمت ادا کر سکتا ہوں؟ فرمایا سننا، محشر کا میدان ہے، جنت سامنے کھڑی ہے، اللہ نے فرمایا سن تو اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے۔ اس نے کہا بماذا، میں کیسے ادا کر سکتا ہوں، میرے پاس کیا ہے؟ فرمایا بے عفوک عن اخیک، اپنے اس بھائی کو معاف کر دے، قیمت ادا ہو گئی، اسے معاف کر، اسے معاف کر دے۔ اچھا وہ جسے معاف کروا رہا ہے وہ کون ہے؟ جس کے پلے میں ایک بھی نیکی نہیں، رب اسے معاف کروا رہا ہے، اسے معاف کر دے۔ بندے نے پلٹ کے بھائی کو نہیں دیکھا، بندے نے پلٹ کے ادھر نہیں دیکھا، خدا کو تو دیکھ ہی نہیں پا رہا تھا، نظر نیچی تھی، اب نظر کھپی ہوئی ہے جنت میں۔ اللہ نے فرمایا بھائی کو معاف کر، پلٹ کے نہیں دیکھا، ادھر نظر، کہتا ہے یا رب انی قد عفوت عنہ، ادھر نہیں دیکھتا، بھائی کو نہیں دیکھتا، کہتا مولا جنت دے، اسے معاف کیا میں نے۔ اس کی کریمیاں دیکھ یار، اس کی کریمیاں دیکھ، کہتا ہے تجھے تو میں نے کر دیا معاف، اب ایسا کر خذ بیدہی، اور اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ جنت میں ساتھ لے کے جا۔ یار مجھے یہ بتائیں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ بھائی کو ساتھ لے کے جا، بھائی اس کے پلے میں نیکی ایک بھی نہیں، وہی بھائی ہے نا، ایک بھی نیکی پلے میں نہیں، اللہ کہتا ہے اسے جنت میں لے کے جا، ہاتھ پکڑ لے کے جا۔ سرکار نے اتنا فرما کے نا، حضور نے فرمایا او لوگو اتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، لوگو اللہ سے ڈرتے رہو، آپس میں صلح رکھو، فإن اللہ یصلح بین المسلمین، اور اللہ تو مسلمانوں میں صلح کروا رہا ہے، اللہ تو صلح کروا رہا ہے۔ اس نے دو بندوں کی صلح کروانے کے لیے جنت کی قیمت ادا کر دی۔ وہ کہتا ہے اس کو معاف کر، جنت لے لے، اور معاف کر، ہاتھ پکڑ۔
ایک سوال آتا ہے ذہن میں، ایک سوال آتا ہے ذہن میں، بائی کو معاف تو کیا لیکن اس بائی کے پلے میں نیکی کوئی نہیں۔ حدیث ہے، مستدرک کی حدیث سنا رہا ہوں، 8718 نمبر، بائی کے پلے میں نیکی کوئی نہیں۔ اب جب نیکی کوئی نہیں تو دوسرا اسے جنت میں ساتھ کیسے لے کے جائے گا؟ بھائی نیکی کوئی نہیں مگر کبھی اس نے جولی رب کے آگے پھیلائی ہوگی، کبھی اس نے کہا ہوگا مولا میں تیرا منگتا ہوں، کام تو نیک کوئی نہیں کیا، کبھی مانگت بن کے شب برات کو ہی آیا ہوگا، کبھی شب برات کو آ کے رب کی بارگاہ میں جولی پھیلا کے اس نے مانگا ہوگا، پروردگارہ مجھے معاف کر دے، بڑی غلطیاں ہیں، وہ اس کی اس وجہ سے کہ اس نے رب کو پکارا ہوگا۔ رب کہتا ہے نیکیاں نہیں تو نہ سہی، جا جنت تیرے لیے، جنتیں عطا کرنے والا مالک ہے، وہ کریم مالک ہے، وہ اس کی شب برات ہے، اہل حدیث کی نہیں۔ رب نے شب برات دی ہے ہمیں بخششیں مانگنے کے لیے، ہم مانگیں گے۔ اچھا وقت ختم ہو گیا ہے، مجھے ایک بات اور کرنی ہے بڑی ضروری، یہ بھی آپ 2-1 منٹ میں سن لیں گے۔ کل یہاں ایک پروگرام ہوا بڑیانہ میں ہی، میرے سب سے اچھے دوستوں میں شامل ہیں عبد الحمید بٹ صاحب، ان کی والدہ کی وفات ہوئی تھی، وہاں پروگرام تھا، اس میں علامہ صاحب نے ایک گفتگو کی جو مجھ تک پہنچائی گئی، سننے والے کان زبان معتبر ہے، جس میں مجھے شک نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی لفظ بنا سکیں۔ جن لوگوں نے وہاں وہ پروگرام میں شامل تھے یقیناً انہوں نے بھی سنی ہوگی۔ اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ چونکہ عالم دین ہیں، اور عالم دین جان بوجھ کر کوئی غلط بات نہیں کرتا، غلطی ہو سکتی ہے لیکن عالم دین ہو، پیسے کمانے والا بندہ نہ ہو، عالم دین جان بوجھ کر کوئی غلط بات نہیں کرتا۔ بعض اوقات کچھ لفظ مس ہو جاتے ہیں، ان لفظوں کے مس ہونے سے سمجھنے والے غلط سمجھ جاتے ہیں۔ میں اس بات کو یہاں اس لیے دہرانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میں سے کوئی وہاں تھا یا وہاں موجود لوگوں میں سے کوئی بندہ کبھی اس بات کا حوالہ دے تو کم از کم آپ کے علم میں ہو کہ اس بات میں کیا چھوٹا ہے، کیا مس ہو گیا۔ انہوں نے بات کو یوں کیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو جب کبھی کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو آپ امام ابو حنیفہ کی قبر پر جاتے تھے اور 2 سجدے کرتے تھے۔ اصل بات کہنا وہ یہ چاہتے تھے، یہ چاہتے ہوں گے کہ وہ امام ابو حنیفہ کی قبر کے پاس آ کے 2 نفل پڑھا کرتے تھے، یہ کہنا چاہیے تھا، کہنا چاہیے، ان کو یہ چاہتے بھی ہوں گے، لیکن گفتگو جب ایک ردم میں چل رہی ہوتی ہے تو کچھ لفظ چھوٹ جاتے ہیں، ان کی نیت ایسی یقیناً نہیں ہوگی، لیکن لفظ جو چھوٹے ہیں اب ان کا مطلب کیا بن گیا؟ جب ان کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ امام شافعی کو وہ امام ابو حنیفہ کی قبر پر آتے ہیں، 2 سجدے کرتے ہیں۔ لوگوں اگر تمہیں کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو تم اپنی ماں کی قبر پر 2 سجدے کر لیا کرو، مسئلہ حل ہو جائے۔ اب سوال یہ ہے، یہ دونوں فکرے جو پیغام پہنچا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ ان میں وضاحت نہیں ہے۔ اب چونکہ وضاحت نہیں، کوئی سننے والا یہ سمجھ سکتا ہے، وہ سمجھ سکتا ہے کہ سجدے ابو حنیفہ کی قبر کو کرتے تھے امام شافعی، وہ سمجھ سکتا ہے کہ ہم اگر مسئلہ حل کروانا چاہیں تو اپنی ماں کی قبر پر سجدہ کر لیں۔ سارے ایسا میسج نہیں لیتے مگر کچھ لے لیتے۔ مجھے یاد ہے میں نے مدینہ منورہ میں ایک محفل میں ایک حدیث سنائی، حدیث حضور کا فرمان، میں نے کہا سرکار دو عالم نے فرمایا الحجر الاسود یمین اللہ فی الارض یصافح اللہ بہا عبادہ، یہ جو حجر اسود ہے کعبہ میں لگا ہوا، یہ زمین میں اللہ کا دایاں ہاتھ ہے، اس کے ذریعے اللہ اپنی مخلوق سے سلام کرتا ہے، مصافحہ لیتا ہے۔ اب یہ بات تو اس لیے تھی کہ اللہ نے اسے یہ مقام دیا ہے۔ محفل میں سننے والوں میں ایک نے مجھے کہا آج پتا چلا ہے کہ اللہ پتھر کا بنا ہوا ہے، اگر حجر اسود اس کا دایاں ہاتھ ہے تو پھر اللہ تو پتھر کا ہوا۔ یہ کیا قصور کس کا ہے؟ اس کی سمجھ کا۔ اس کا مطلب ہے ضروری نہیں کہ ہر بندہ غلط سمجھے، مگر کوئی بندہ غلط سمجھ سکتا ہے۔ جب یہ کہا جائے کہ امام شافعی ابو حنیفہ کی قبر پر 2 سجدے کرتے تھے
تو سمجھا جا سکتا ہے کہ قبر پر سجدے کرتے تھے. کہا جائے کہ ماں کی قبر پہ 2 سجدے کرو تو سمجھا جا سکتا ہے ماں کی قبر پر سجدے کرنے ہیں. قبر پر سجدے نہیں کرنے. کوئی شخص کسی کی قبر پر سجدہ نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ کی قبر کو بھی سجدہ نہیں کیا جا سکتا. کائنات میں سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، صرف اللہ کے لیے. اگر کوئی عبادت سمجھ کر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرے تو کافر ہو جائے. اور اگر کوئی کہے میں عبادت کے لیے نہیں کرتا، تعظیم کے لیے کرتا ہوں، تو حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. قتل کرنے والوں میں شامل ہوگا یہ، والدین کے نافرمانوں میں شامل ہوگا یہ. نہیں اجازت سجدے کی، نہیں اجازت سجدے کی. حضور کھڑے ہیں، دوڑتا ہوا اونٹ آیا، ایک دوڑتا ہوا آیا اور آ کے سرکار کے سامنے سجدے میں سر رکھ دیا. ایک بندہ اس کے پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا ہے. سرکار نے پوچھا بندے سے، وہ واقعہ اور ہے جس میں سرکار نے اونٹ سے پوچھا تھا. بندے سے پوچھا کیا مسئلہ ہے اس کا؟ وہ کہنے لگا جناب حضور معاملہ یہ ہے 20 سال تک یہ اونٹ ہمارے پاس رہا ہے، ہم اس پہ سواریاں بھی کرتے تھے، کام بھی کرتا تھا. اب یہ بوڑھا ہو گیا ہے موٹا، یہ بوڑھا ہو گیا ہے. ہم سارے بھائیوں نے سوچا اسے ذبح کر کے آپس میں بانٹ لیتے. ہم اسے ذبح کرنے لگے ہیں اور یہ دوڑ آیا. دیکھیں نا، دوڑ آیا. ذبح کرنے لگے تھے، یہ دوڑ آیا ہے. سرکار نے اس کی حالت دیکھی، جو چھری سے بچ کے آیا تھا، چھری سے بچ کے آیا تھا، دوڑ کے آیا تھا. اس کی حالت کو دیکھا. حضور نے بندے سے پوچھا اگر میں خریدوں تو بیچ دو گے؟ ذبح کرنا ان کا حق تھا، ذبح کرنا ان کا حق تھا، کر سکتے تھے، مالک تھے. مگر اونٹ کی حالت پہ سرکار کو رحم آیا. وہ چھری سے بھاگ کے آیا ہے، اب میں اسے کیسے چھری کے حوالے کر دوں؟ فرمایا اگر میں خریدوں تو بیچ دو گے؟ وہ کہنے لگے حضور ہم بھی آپ کے، یہ مال بھی آپ کا، یہ اونٹ آپ کا ہوا. فرمایا اچھا لے جاؤ، اس کی سیوا کیا کرو، جب تک یہ خود نہیں مرتا اسے ذبح نہ کرنا، ذبح نہ کرنا. وہ لے گیا. پاس صحابہ کھڑے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ نحن احق ان نسجد لک من البہائم. آقا جانور آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، ہمارا حق ہے ہم آپ کو سجدہ کریں، ہم آپ کو سجدہ کریں، حق ہمارا ہے. ان کو تو آپ نے ہدایت نہیں دی، ہمیں ہدایت دی ہے. ان کو تو آپ نے جنت کی بشارت نہیں دی، ہمیں دی ہے. آقا ہمارا حق ہے آپ کو سجدہ کریں، ہمیں اجازت دیں، سجدہ کریں آپ کو. سرکار نے کیا فرمایا؟ لا یصلح لبشر ان یسجد لبشر. کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے انسان کو سجدہ کر سکے. ولو صلح لبشر ان یسجد لبشر. اگر کسی انسان کے لیے کسی انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا لامرت المرأۃ ان تسجد لزوجها، میں بیوی کو حکم دیتا ہوں اپنے شوہر کو سجدہ کرے. جب اجازت سرکار نے نہیں دی، اور میں لاکھ بار کہہ چکا، علامہ اقبال نے رو رو کے کہا تھا سیدہ فاطمہ اگر قرآن نے میرے پیروں میں زنجیریں نہ ڈالی ہوتی، مصطفیٰ کے فرمان نے مجھے روکا نہ ہوتا، سیدہ میں تیری قبر کے سامنے سجدے کرتا، میں سجدے کرتا. ورنہ گرد تربتش گردید میں سجدہ ہاں برخا کے بے پاشید میں طواف کرتا سجدہ تیری قبر کا، اور میں سجدے کرتا. وہ سیدہ فاطمہ کی قبر کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، ماں کی قبر کو سجدہ کیسے کر سکتا ہے؟ کوئی کسی کی قبر کو سجدہ نہیں کر سکتا، نہ اجازت ہے. یہ علماء کی بے احتیاطیاں ہیں، ہم سے ہو جاتی ہیں غلطیاں. گفتگو کرتے ہوئے جوش میں یا کسی وجہ سے میرے منہ سے کہیں نکل جائیں گی، باتیں نکل سکتی ہیں. مگر میں یہ عرض کرتا ہوں جو غلط ہے وہ غلط ہے، حق رہتا ہے، خواہ کسی کے منہ سے غلطی سے کچھ نکل جائے. ہمیں یہ پیغام لینا ہے کہ ہم نے سوائے اللہ کے کسی کو سجدہ نہیں کرنا. بڑا خوبصورت کسی نے شعر لکھا تھا، مگر ایک لفظ کی غلطی وہ بھی کر گیا. اس نے کہا میں سجدہ کروں کسی سنگ آستان کے لیے، یعنی کسی آستانے کے پتھر کو سجدہ کروں، میں سجدہ کروں کسی سنگ آستان کے لیے، زمین پر جھکوں گا تو آسمان کے لیے. سجدہ شعر بڑا شاندار ہے. میں کسی پتھر کو سجدہ نہیں کر سکتا،
کسی مزار کو سجدہ نہیں کر سکتا. اگر زمین پر جھکوں گا تو آسمان کے لیے جھکوں گا. شعر خوبصورت ہے, غلطی وہ بھی کر گیا ہے. او آسمان کے لیے سجدہ نہیں, میں سجدہ کروں کسی سنگ آستاں کے لیے, زمین پر جھکوں گا تو بس رحمان کے لیے. صرف اللہ کو سجدہ کرنا ہے ہم نے. کافر کہتا ہے ہم بھگوان کی پوجا کرتے ہیں تو تم بھی تو کعبے کو سجدہ کرتے ہو. ہم کہتے ہیں لعنت ہے اس مسلمان پر جو یہ سمجھ کر کعبے کو سجدہ کرے کہ یہ میرا خدا ہے. کعبہ خدا نہیں, اور کعبے کو ہم سجدہ کرتے بھی نہیں. کعبہ بس قبلہ ہے, قبلہ ہے. مطلب ہمیں حضور نے فرمایا منہ ادھر کو کر لینا جب رب کو سجدہ کر رہے ہوگے, جب نماز پڑھ رہے ہوگے تو منہ کعبے کو کر لینا. کعبہ صرف منہ کرنے کے لیے قبلہ ہے, ہمارا خدا نہیں ہے. اور ہمارا تو عمر فاروق نے حجر اسود کو بھی للکار دیا تھا, اور حجر اسود کو کہا تھا تو پتھر ہے, میں کبھی نہ چومتا تجھے اگر محمد کے لب تجھے لگے نہ ہوتے. ہم تو وہ ہیں, اس قوم کے فرزند ہیں جو سوائے اللہ کے کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے. اللہ تعالی ہمیں صرف اپنا بندہ رکھے, اپنی بارگاہ میں سجدہ کروائے, ہماری پیشانیوں کو توفیق دے, یہ راتوں کو شب راتوں کو اس کو سجدے کرتی رہیں. آج سجدوں کی انتہا کر دوں, شوق مٹ جائے یا جبی نہ رہے. اتنا شوق آئے سجدے کرنے کا, رب کو کریں, رب کو کریں, رب کو کریں. صرف اللہ کو سجدہ ہے, باقی سب کو سلام ہے, سجدہ کہیں نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.